الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے لیے ہے جو مالک سارے جہاں والوں کا۔ کروڑوں درود و سلام ہو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات مبارکہ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر۔ عزیزان محترم، محمد وقار الدین صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آج میں انشاءاللہ العزیز نظر و نیاز کے حوالے سے بات کروں گا۔ عزیزان محترم، نظر و نیاز ایک بہت ہی خوبصورت عمل ہے جو ہمیں اپنے پیاروں کی بھی یاد دلاتا ہے، اور ہمارے پیارے جو دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں انہیں ایصال ثواب کرنے کے لیے یہ ایک بہت خوبصورت اہتمام ہے۔ طرح طرح کے کھانے پکانا اور ان کھانوں کو اپنے سامنے رکھ کر اس پر فاتحہ خوانی کرنا یہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی شرک نہیں ہے، کوئی بدعت نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن مجید برہان رشید کی تعلیمات کے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت بھی ہے۔ عزیزان محترم، نظر و نیاز کے حوالے سے قرآن مجید برہان رشید کی جو آیت ہے سورہ انعام میں آیت نمبر 118 ہے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ۔ عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم کھاؤ وہ کھانا جس پہ میرا نام لیا گیا ہو اگر تم میری آیتوں کو مانتے ہو۔ عزیزان محترم، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ جس چیز پر اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا نام لے لیا جائے وہ چیز صرف جائز ہی نہیں ہوتی بلکہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کو بھی بڑی محبوب ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ تم وہ کھانا کیوں نہیں کھاتے جس پہ میرا نام لیا گیا ہو، کیا تم میری آیتوں کو نہیں مانتے؟ یعنی جو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے قرآن مجید برہان رشید پر ایمان لاتا ہے اسے وہ کھانا کھا لینا چاہیے جس پر اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا نام لیا گیا ہو۔ اور یقیناً مسلمان جو نظر و نیاز کرتے ہیں وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے ہی کرتے ہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہی کرتے ہیں، اور کھانا سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا کلام ہی پڑھا جاتا ہے۔ اس حوالے سے ایک حدیث صحیح بخاری شریف سے آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ صحیح بخاری شریف ہے، جلد نمبر اس کی 2 ہے، صفحہ نمبر 321 اور حدیث نمبر ہے 5381۔ عزیزان محترم، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پھر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں ملے۔ پھر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں آئے اور گھر میں داخل ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ لے آؤ۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روٹیاں لے آئیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تحت ان پر گھی نچوڑ دیا گیا اور اس کا سالن بنا لیا گیا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ تعالیٰ کو منظور تھا وہ ان پر پڑھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 10 آدمیوں کو اندر آنے کے لیے کہو۔ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے 10 آدمیوں کو اندر بلایا، انہوں نے کھا لیا یہاں تک کہ وہ سیر ہو گئے۔ اسی طرح 10 کر کے 80 آدمیوں نے وہ کھانا تناول فرمایا۔ عزیزان محترم، اس حدیث پاک کو اگر ہم دیکھیں، اور یہ میں بتا دوں یہ بخاری شریف میں 2 جگہ پر ہے۔ ایک جگہ پر حدیث نمبر ہے 5381 اور دوسری جگہ حدیث نمبر ہے 6688۔ یہ بخاری شریف میں 2 جگہ پر یہ حدیث ہے۔ اب دیکھیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جو حدیث ہے اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ کھانے کی چیزیں منگوائی، کچھ روٹی منگوائی، اس کا سالن بنا لیا گیا، پھر وہ سامنے رکھا، پھر اللہ کو جو منظور تھا وہ آپ نے اس پہ پڑھا۔ تو یقیناً آپ نے قرآن مجید برہان رشید ہی پڑھا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کو یہ کتاب سے زیادہ محبوب کوئی چیز ہے ہی بھی نہیں۔ اور پھر وہ لوگوں میں تقسیم بھی کیا۔ یہی انداز آج الحمدللہ کروڑوں مسلمانوں کا ہے کہ وہ نظر و نیاز کرتے ہیں، کھانا سامنے رکھ کر فاتحہ خوانی کرتے ہیں، پھر وہ کھانا لوگوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ اب آئیں دوسری حدیث میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، یہ بھی صحیح بخاری شریف میں ہے اور حدیث نمبر ہے 2484۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لوگوں کا زاد سفر ختم ہو گیا اور وہ محتاج ہو گئے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ اونٹ ذبح کرنے کی اجازت مانگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان سے ملے تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بتایا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اونٹوں کے بعد تمہارا کیا بنے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹوں کے بعد ان لوگوں کا کیا بنے گا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں میں اعلان کر دو کہ بچا ہوا سامان لے آئیں۔ پھر ایک دسترخوان بچھایا گیا، انہوں نے وہ چیزیں دسترخوان پر رکھ دی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور اس کھانے پر برکت کی دعا کری۔ کیسے ریلیٹڈ ہے نظر و نیاز سے یہ چیز، یہ حدیث کتنی ریلیٹڈ ہے کہ اس کھانے پر برکت کی دعا کی، پھر وہ کھانا سب لوگوں میں، یعنی وہ کھانا جو تھا وہ سب لوگوں نے اپنے اپنے برتنوں میں بھر لیا، یہاں تک کہ وہ فارغ ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ عزیزان محترم، یہ دو حدیثیں یہاں ختم ہوئی۔ اب نتیجہ ان حدیثوں سے یہ نکلتا ہے کہ نظر و نیاز کرنا، کھانا سامنے رکھ کر فاتحہ خوانی کرنا، یہ بدعت نہیں ہے، معاذ اللہ یہ شرک نہیں ہے، یہ کوئی غلط کام نہیں ہے، یہ گناہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی تعلیمات اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ ایک قرآن کی آیت ہے سورہ انعام آیت نمبر 118، اور بخاری شریف کی دو حدیثیں جو بخاری شریف میں دو جگہوں پر موجود ہے، یعنی یہ صحیح حدیث ہے۔ کیونکہ اگر اس حدیث میں کوئی کلام ہوتا یا یہ حدیث ضعیف ہوتی یا معتبر نہیں ہوتی تو امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیثوں کو کبھی بھی دو جگہ پر روایت نہ لاتے۔ عزیزان محترم، بہت سے لوگ ہیں جو نظر و نیاز سے لوگوں کو روکتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ درست نہیں ہے، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھی، یہ جو ہے نا سنیوں نے اپنی طرف سے ایجاد کر لی ہے، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے آپ کو حدیثیں سنائی، قرآن کی آیت سنائی ہے۔ دیکھیں ایک بات میری ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جو چیزیں ہم پر مقرر کر دی گئی ہیں نا، ان چیزوں سے ہٹ کر اگر کسی چیز کا اسلام میں منع نہیں ہے تو وہ آٹومیٹکلی جائز ہے۔ مثال کے طور پر نماز ہم پر مقرر ہے، حج ہم پر مقرر ہے، زکوٰۃ ہم پر مقرر ہے، کلمہ طیبہ ہے وہ ہم پر، یہ 5 رکن جو ہیں اسلام کے ہم پر مقرر ہیں۔ اسی طرح فجر کی 2 رکعتیں ہیں، ظہر کی 4 رکعتیں ہیں، عصر کی 4 رکعتیں ہیں، مغرب کی 3 رکعتیں، اسی طرح عشاء کی 4 رکعتیں، 3 وتر، یہ مقرر ہے ہم پر۔ اس مقرر کردہ چیزوں سے ہٹ کر اگر کوئی چیز ایسی ہے جو دین اسلام کی کسی بھی چیز سے نہیں ٹکراتی ہے، سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ٹکراتی ہے، تو وہ چیز آٹومیٹکلی جائز ہے، اس کو جائز ہی کہا جائے گا، کیونکہ اس کا نہ اللہ نے منع کیا ہے نہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ عزیزان محترم، کسی کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، کتابوں کا خود مطالعہ کیا کریں، خود تحقیق کیا کریں، تاکہ آپ کے سامنے حق واضح ہو جائے۔ اگر آپ کسی سے بھی پوچھ لیں کہ بھائی نظر و نیاز کرنا ٹھیک ہے جائز نہیں ہے، کوئی دلیل پیش کرو، اس کے بعد کوئی دلیل نہیں ہوگی۔ کوئی حدیث ہی سنا دو جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ بھائی نظر و نیاز نہیں کرنا، کھانے سامنے رکھ کر فاتحہ خوانی نہیں کرنا، بلکہ صحیح مسلم شریف کی حدیث آتا ہے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے سامنے کھانا آ جائے تو اس میں بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ۔ بسم اللہ بھی قرآن کی ایک آیت ہے۔ تو عزیزان محترم، نظر و نیاز کو کسی بھی حوالے سے دیکھا جائے وہ غلط نہیں ہے۔ ہاں کچھ ایسی جو ہے وہ باتیں اس میں ایڈ کر دی گئی ہیں، اور یہ سمجھ لو کہ من گھڑت باتیں ایڈ کر دی گئی ہیں کہ سنی حضرات تو یہ بھی کرتے ہیں، سنی حضرات تو اللہ کا نام لیتے ہی نہیں، اس میں بزرگوں کے نام پڑھتے ہیں، اس میں جو ہے نا اپنے باباؤں کے نام پڑھتے ہیں، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں بھی نظر و نیاز کا قائل ہوں، میں بھی نیاز دیتا ہوں الحمدللہ، اس میں قرآن مجید برہان رشید کے علاوہ درود شریف پڑھتا ہوں، اور وہ کرتا ہوں جو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے نزدیک جائز ہے۔ دعا کرنا جائز ہے، بزرگان دین کو اس کا ثواب پہنچانا جائز ہے، اپنے مرحومین کو اس کا ثواب پہنچانا جائز ہے، تو یہ نظر و نیاز کا نام۔ عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہمیں اور ان لوگوں کو جو نظر و نیاز سے لوگوں کو روکتے ہیں ان کو ہدایت عطا فرمائے، اور نظر و نیاز کرنے کی ہم سب کو اچھے اہتمام کے ساتھ توفیق عطا فرمائے، کیونکہ نظر و نیاز جو ہے نا، میرے مطابق یہ سمجھ لیں کہ آپ اپنے مرحومین کی یاد دلاتی ہے، کیونکہ جب ہمارے یہاں نیاز ہوتی ہے نا تو ہمارے تمام مرحومین کو اس کا ثواب پہنچتا ہے۔ تو یہ بہت خوبصورت عمل ہے، اسے چھوڑیے گا نہیں، کسی کی باتوں میں مت آئیے گا، کسی مولانا کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کہے کہ نظر و نیاز حرام ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اس کو بولو بھائی تو اپنا کام کر، ہاں تیرے پاس اگر کوئی دلیل پیش کر، تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ ہاں بھائی فلاں حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نظر و نیاز حرام ہے، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کسی بھی چیز کو حرام کہنے کے لیے، ناجائز کہنے کے لیے دلیل قطعی کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ ان لوگوں کے پاس نہیں ہے جو لوگ نظر و نیاز سے روکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہمیں صراط مستقیم پر چلائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔